یہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ سردار تھے مختلف قبائل کے. جب انہوں نے پیغمبر اسلام کی دیکھ لیا حقانیت کو سمجھنے لگے، قرآن کی آیات کو جب سنا تو اب ان کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ نہیں، قرآن حق ہے، جو پیغمبر اسلام معجزہ لائے ہیں وہ حق ہے. اب رات کو پیغمبر اسلام ترتیل سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے. اب سوچئے جب جناب داؤد زبور کی تلاوت کرتے تھے تو روایت کے الفاظ ہے پرندے زمین پہ اتر آتے تھے، کون تلاوت کر رہا ہے؟ اور اگر خاتم النبیین سید المرسلین قرآن کی خود تلاوت کر رہے ہوں، اب سوچئے کیا کیفیت طاری ہوتی ہوگی. تو اب جو سنتا تھا وہ سننا پسند کرتا تھا. میں بہت سے اس پہ واقعات ہیں، صرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا. تو یہاں تک کہ مشرکین سنتے تھے، جو سنتا تھا گرویدہ ہو جاتا تھا. کہا بتائیے آپ یہ کیا پڑھ رہے ہیں، ہم نے کبھی نہیں سنا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہر زبان میں دو چیزیں ہوتی ہیں، نظم اور نثر. میں جو بول رہا ہوں یہ نثر ہے، نظم شعر کی شکل میں کہا جاتا ہے. لیکن عربی زبان میں تین چیزیں ہیں، نظم ہے، نثر ہے اور قرآن کریم ہے. جو نہ نظم ہے نہ نثر ہے، دونوں سے بالا تر ہے. عزیزان گرامی، اب جب پیغمبر اسلام تلاوت کر رہے ہیں، میں واقعے کو مکمل کرتا ہوں لیکن اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ جب آپ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے، جو بھی طواف کے لیے آتا، مشرکین بھی طواف کے لیے آتے تو رک جاتے، طواف کو روک کے سوال کرتے آپ کون ہیں؟ چہرے کا جلال بتا رہا ہے آپ زمین سے نہیں عرش سے نازل ہوئے ہیں. عزیزان گرامی، لوگ پیغمبر اسلام کی تلاوت سننا چاہتے تھے. یہاں تک کہ روایات میں نے خود دیکھا، تاریخ میں لکھا ہے، شیعہ سنی علماء سب نے، مورخین نے لکھا ہے کہ ابو لہب، ابو جہل خانہ کعبہ کے چاروں طرف جو مسجد الحرام ہے نا، اس کے دروازوں پہ کھڑے رہتے، افراد کو کھڑا رکھتے. روئی ہاتھ میں لے لو، اگر کوئی نیا آدمی آئے نا تو فوراً اس کے ہاتھ میں روئی دینا، کہنا وہ جو سامنے بیٹھا ہے نا اس کی باتوں کو نہ سننا، وہ جادوگر ہے، اگر ایک مرتبہ سنو گے اسی کو ہو جاؤ گے. روئی دیتے، کہا سامنے کون بیٹھا ہے؟ کا نام محمد ہے. کانوں میں روئی لے لیتے. جناب ابو ذر غفاری سے متعلق ملتا ہے، جب وہ آئے نا تو ابو لہب نے کہا یہ روئی لے لو. کہا روئی کی کیا ضرورت ہے، طواف کرنے آیا ہوں. کہا طواف کرنا، لیکن سامنے جو آدمی بیٹھا ہے نا وہ جادوگر ہے، باتیں نہ سننا. انہوں نے روئی کانوں میں ٹھونسی، طواف کرنا شروع کر دیا. خود ہی بتاتے ہیں طواف کر رہا تھا، دوسرا یا تیسرا شوط تھا، چکر تھا خانہ کعبہ کا ہر دفعہ کعبے سے توجہ ہٹ چکی تھی اور میری نگاہیں انہی کی طرف بار بار جاتی تھی جو تلاوت کر رہے تھے، مسکرا کے دیکھتے تھے. میں نے سوچا کتنا بڑا جادوگر ہو سکتا ہے، کیا کہے گا، میں جاننا چاہتا ہوں. روئی نکالی، طواف چھوڑا، آیا. کہا آپ کہتے کیا ہیں، جاننا چاہتا ہوں. کہا میں کہتا ہوں خدا ایک ہے، کائنات کا بنانے والا، اس نے مجھے رسول بنا کے بھیجا. کہا اگر میں مان لوں تو کرنا کیا ہوگا؟ کہا نہ تجھ سے پیسہ چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ کچھ، تجھ سے کچھ نہیں چاہیے. تیرے لیے جنت کی شفاعت لے کے آیا ہوں، جہاں جا یہی پیغام ساتھ لے جا. تو ایک مرتبہ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں نے اگر آپ کی ساری باتوں کو مان لیا تو کیا کرنا ہوگا؟ کہا کہ ایک مرتبہ شہادت پڑھو گے اور اس کے بعد یہ کہنا کہ آج کے بعد سے کبھی بھی نہ بیٹیوں کو زندہ دفناؤں گا نہ دفنانے دوں گا، نہ چوری کروں گا نہ چوری کرنے دوں گا، نہ ڈکیتی کروں گا نہ کرنے دوں گا. جو مال میرا نہیں اس پہ میرا حق نہیں ہے. توجہ ہو، یہی جملے کہے کہ آپ کی ہر بات عقل کو لگتی ہے. کہا میں فطرت ہی کا دین لے کے آیا ہوں. آپ کی ہر بات، کہا بھائی مجھے آپ مسلمان کر لیجئے. بس پیغمبر اسلام نے فوراً ان کو کلمہ پڑھایا، انہوں نے فوراً کلمہ پڑھا. تو جناب ابو ذر نے فوراً اعلان کیا. صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، مجھے واقعہ پیش کرنا ہے کہ حق کا انکار نہیں کرنا چاہیے، تصدیق کرنی چاہیے. تو جناب ابو ذر نے فوراً وہیں پہ پیغمبر اسلام کے سامنے دعوت دی. کا او مکے والو، میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ تم سب غلط ہو، یہ جو اللہ کے رسول محمد ہیں یہ صحیح ہیں، میں ان کی تصدیق کرتا ہوں. اب کیا ہونا تھا؟ ایک مرتبہ سارے مشرکین نے، ابو لہب نے اشارہ کیا، سب نے انہیں گرا کے مارنا شروع کر دیا. جناب پیغمبر اسلام نے جناب امیر کو اشارہ کیا، کہا ابو ذر کو آگے بڑھ کے چھڑواؤ. مسجد الحرام تھی. جناب امیر، آپ نے دیکھا ہے نا کہ جب شیر آتا ہے اور آگے بڑھتا ہے تو ساری بکریاں ویسے ہی بھاگنے لگتی ہیں. تو جناب امیر علیہ السلام کا آگے بڑھنا تھا. آپ نے ہاتھوں سے دھکیلا، جناب ابو ذر کو اٹھایا. کہا پیغمبر اسلام نے تمہیں بلایا ہے، ذرا ایک مرتبہ پھر آگے آؤ. کہا سن لیا پیغام؟ کہا ہاں سن لیا. کہا یہاں سے چلے جاؤ، یہاں لوگ ماننے والے نہیں ہیں، یہ حق دیکھ رہے ہیں لیکن حق کے منکر ہیں. میرا سلام ہو میری آخری امت پہ، بغیر دیکھے مجھ پہ ایمان لائیں گے.